السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، بزرگو، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں، مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے جمعہ کا بیان بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہر اتوار کو کچھ نہ کچھ دین کی اہم باتیں بھی انشاءاللہ شیئر کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو باتیں کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی یہ دین کی باتیں پہنچائیں، تاکہ دین کے پھیلانے میں ہم سب شریک ہو جائیں۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق جو ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث پاک میں بھی بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم جیسے عام طور پر مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اسے اور بھی دوسرے ناموں سے مثلاً المسجد الاقصیٰ اور اسی طرح الحرم القدسی شریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم القدس میں واقع ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ شرعی طور پر اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہ کہا گیا۔ بارکنا حولہ لنریہ، انہیں وجوہات کی پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ اور قدس کو اور فلسطین کو بڑی عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے۔ آپ نے اس مسجد میں سارے انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ آپ اسی مسجد سے سفر معراج پر روانہ کیے گئے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے آپ کے اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے، جسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے مسجد اقصیٰ کی جانب ہی رک کر کے تقریباً 17 مہینے تک نماز ادا کرتے رہے۔ صحابی رسول، یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ شریف ہو، کعبہ شریف کی طرف ہو۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال کے بعد رکھی گئی۔ اس حوالے سے
ایک روایت بھی ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو روایت کرنے والے صحابی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا پھر کون سی مسجد تعمیر کی گئی اس کے بعد؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا 40 سال۔ پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ محدثین نے مزید وضاحت اس میں یہ بھی کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر اور تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصی کی تجدید یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تکمیل کی۔ اس حدیث شریف میں مسجد اقصی سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی۔ یعنی مسجد اقصی کی فضیلت اور اس جگہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا فرمایا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ہیں جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس حدیث کو مختلف ابواب میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ کون سی مسجدیں؟ مسجد حرام یعنی کعبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا۔ تو مسجد اقصی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بھی ہوا ہے۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اللہ جل شانہ نے اس سفر میں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر آپ کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی۔ آپ نے اللہ سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی۔ تو یہ مسجد اقصی کی کچھ اہم جو ہے فضیلت حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں بھی مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح آگے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پہلے صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی سن ہجری 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی جو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی، صلاح الدین ایوبی، انہوں نے سن ہجری 538 اور سن عیسوی 1187 میں بیت المقدس کو فتح کیا، یعنی مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ تو مسجد اقصی کو عیسائیوں کے خرافات سے پاک کیا انہوں نے۔ پھر 88 سال کے علاوہ یعنی 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر
شہر القدس اور مسجد اقصی اور مسجد اقصی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہیں، مگر آج بھی مسجد اقصی اس کا انتظام اور اس کا انصرام اردن کی وزارت اوقاف اور شؤون مقدسات اسلامیہ کے تحت ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ سے کہ مسجد اقصی کو ان ظالم، ان جابر اور برے لوگ اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے، اور فلسطینیوں کی قربانی برابر ثابت ہو۔ ہم سب کی اور مسلمانوں کی دعا ہے، ہم مسجد اقصی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی دعاؤں کے اندر بھی ان کے لیے خوب دعا کریں کہ ظالم اور جابر وہاں سے ہٹے اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔